ناظرین گرامی، پاکستان کی سب سے بڑی پریشانی دور ہو گئی۔ امریکہ پاکستان کو ایسا خطرناک ہتھیار دینے جا رہا ہے جو جنگ کے نقشے کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس کی موجودگی میں روایتی حریف ہندوستان کو پاکستان پر حملہ کرنے یا اس پر جنگ مسلط کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مثالی سطح پر ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے دور میں دونوں ممالک کے تعلقات نے ایسا یو ٹرن لیا ہے کہ بین الاقوامی تجزیہ کار بھی حیران و پریشان ہیں۔ وہ واشنگٹن جو ماضی میں وعدے اور معاہدے کر کے پھر پیچھے ہٹنے کے لیے بدنام تھا، اسلام آباد پر غیر معمولی عنایات اور مہربانیاں تیار ہیں۔ اس سب کا کریڈٹ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو جاتا ہے۔ ان کی قیادت میں پاکستان کی مسلم میڈیا نے نہ صرف معرکہ حق میں بھارتی غرور کو تباہ و برباد کیا بلکہ دنیا بھر میں عزت سے بھی ہمکنار ہوئے۔ مرکز حق کے بعد ٹرمپ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی تعریف شروع کی۔ کہانی میں موڑ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو وہ ہیلی کاپٹر دینے جا رہا ہے جو جدید ترین گن شپ ہیلی کاپٹرز میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہی دلکش اٹیک ہیلی کاپٹر ہے جسے پاکستان نے 2017 میں فروخت کیا تھا۔ 16 ہیلی کاپٹرز اور 1400 ہیل فائر میزائلوں کا سودا حتمی ہو چکا تھا۔ پاک فوج کے پائلٹس نے امریکہ میں ٹریننگ بھی شروع کر دی تھی، لیکن پھر اچانک صدر ٹرمپ نے یو ٹرن لیا اور آخری مرحلے میں پھر پروگرام شیلف کر دیا۔ لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو یہ ہیلی کاپٹر سپلائی کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایک بڑا اچھا اشارہ اور سیکیورٹی بڑھانے کا سنجیدہ اشارہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہاں کئی بڑے اور سنگین سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا امریکہ کی اس اچانک مہربانی کے پیچھے کوئی گہری جیو پولیٹیکل چال ہے؟ امریکی انتظامیہ اور ٹرمپ شدید خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب ابراہم اکارڈ یا محادثہ ابراہیمی پر دستخط کر کے اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ پاکستان نے واضح جواب دیا ہے کہ فلسطینی خود مختار ریاست کے قیام تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہم کسی صورت اسرائیل کو اس وقت تک ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ امریکہ جو کل تک ہندوستان کو جنوبی ایشیا کا پولیس اسٹیشن چیف بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا، وہ اچانک پاکستان کو یہ جدید ترین گن شپ ہیلی کاپٹر دے کر طاقت کے توازن کو کیوں بدلنا چاہتا ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اپنے ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پاکستان اس بار امریکی پیشکش پر اندھا اعتماد کر سکے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا چاہیے۔ ناظرین، اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں یوم آزادی کے موقع پر ایک رنگین تقریب منعقد ہوگی جس میں شہباز شریف سمیت پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے شرکت کرنی ہے۔ اگرچہ یہ واقعہ ہماری ناظم الامور ہیلی بیکر کی سرخ پوشاک کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بنا رہا، لیکن ایک سنگین پیش رفت ہے کہ امریکہ ناظم الامور ڈپٹی چیف آف مشن نیٹلی بیکر نے اپنے خطاب میں پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعاون پر زور دیا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی معاشی اور حقیقی طاقت مضبوط ہو۔ امریکہ کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ ظاہر ہے اسے ایک سادہ سفارشی بیان بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب دو لوگوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں مثبت باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اس تقریر کے بعد امریکہ میں کچھ پیش رفتیں ہوئیں جن سے یہ تاثر ملا کہ امریکہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو درست کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ اپنی تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ نہ صرف پاکستان کے ساتھ دفاعی تناؤ بڑھائے بلکہ 17 اور 18 کو پیدا ہونے والے تناؤ کو کم کرے۔ جب پاکستان کو بڑی مقدار میں امریکی ہتھیاروں کی سپلائی روک دی گئی، ان میں سب سے نمایاں بیل کمپنی کے تیار کردہ H-1 وائپر اٹیک ہیلی کاپٹرز تھے۔ پاک فوج نے 2017 سے لے کر 18 کے درمیان 16 ہیلی کاپٹرز کا آرڈر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1400 ہیل فائر AGM-14 میزائلوں کا بھی آرڈر دیا تھا۔ پاک فوج کے پائلٹس نے امریکہ میں ٹریننگ شروع کی تھی اور یہ ہیلی کاپٹر جلد ہی پاکستان پہنچنے والے تھے، لیکن آخری لمحے میں ٹرمپ انتظامیہ نے یہ پروگرام روک دیا۔ قیاسرائیاں کی جا رہی ہیں کہ امریکہ نے دوبارہ پاک فوج کو AH-1G وائپر ہیلی کاپٹر کی پیشکش کی ہے۔ اسے امریکہ کی طرف سے نیک نیتی کا اشارہ سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ پاکستان کے ساتھ
تعلقات بڑھانے کے بارے میں سنجیدہ ہیں۔ کسی ملک کو نیا فوجی ساز و سامان ملتا ہے تو اس پر بڑی بحث ہوتی ہے، خبریں بنتی ہیں اور لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس طرح ہم J-10C کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسی طرح AH-1Z وائپر بھی دنیا کے بہترین اٹیک ہیلی کاپٹروں میں شمار ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بہت سے پہلوؤں میں اس کی صلاحیتیں اپاچی ہیلی کاپٹروں سے بھی بہت زیادہ ہیں جو اس وقت ہندوستان کے استعمال میں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اسے دہشت گرد سرگرمیوں میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف تمام اقدامات کی ضرورت ہے، جہاں TTP اور بالا جیسے بھارتی پراکسیز کے خلاف مؤثر آپریشنز جاری ہے۔ یہ ANGY پر موجود پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے شاید یہ وہ موقع ہے جو امریکہ بھی دیکھ رہا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ پاک فوج کو اس وقت نئے اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ضرورت ہے، اس لیے اس وقت یہ پیش کر کے امریکہ پاکستان میں مثبت اثر قائم کر سکتا ہے۔ لیکن اب صورتحال 2018 جیسی نہیں رہی۔ پاکستان کی پوزیشن اب پہلے سے بہت بہتر ہے، گیند پاکستان کے کورٹ میں ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کے لیے کام کرنا پڑتا تھا، لیکن امریکہ کے پاکستان کو جھنڈا دکھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان نے متبادل ہتھیاروں کا انتظام کر لیا ہے۔ پاکستان فیصلہ کرے گا کہ ہیلی کاپٹر امریکہ سے لینے ہیں یا نہیں۔ اب پاکستان اتنا بے بس یا کمزور نہیں جیسا پہلے تھا۔ چینی Z-10M ہیلی کاپٹر ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس وقت پاک آرمی ایویشن میں ٹرائل سے گزر رہا ہے اور اس وقت 1 سے 2 یونٹس پاکستان میں موجود ہیں جہاں ان کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ اگر یہ ٹیسٹ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان چین کے ساتھ بڑا آرڈر دے سکتا ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر امریکہ دوبارہ AH-1G وائپر پیش کرے تو پاک فوج سے قبول کرے گا۔ ایک طرف یہ ہیلی کاپٹر انتہائی جدید اور قابل اعتماد ہیں۔ امریکی دفاعی سامان کی کارکردگی اور پائیداری سب کے سامنے ہے۔ پاکستان 1989 کی دہائی سے کوبرا اٹیک ہیلی کاپٹر استعمال کر رہا ہے اور یہ پلیٹ فارم آج بھی خدمت انجام دے رہا ہے۔ پاکستان کو اس کا سب سے طاقتور ورژن مل جاتا ہے تو یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے سرپرائز ہوگا۔ دوسری طرف اہم پیغام یہ ہے کہ اگر مستقبل میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات دوبارہ خراب ہو جاتے ہیں تو امریکہ ان ہیلی کاپٹرز کے اسپیئر پارٹس یا تکنیکی مینٹیننس روک سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس منصوبے یا سرمایہ کاری میں کس کا عمل دخل ہوگا۔ اس کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا امریکہ واقع ماضی کی غلطیوں کو درست کرنا چاہتا ہے یا محض خطے میں بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل صورتحال پر عارضی رد عمل دیتا ہے۔ پاکستان کے پاس چین سمیت کئی متبادل راستے موجود ہیں۔ واشنگٹن کے لیے یہ پیغام اہم ہے کہ تعلقات اب یک طرفہ طور پر نہیں رہ سکتے بلکہ باہمی احترام مساوات کی بنیاد پر ہوں گے۔ آج پاکستان ایسے سنگم پر کھڑا ہے جہاں فیصلے جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ قومی مفادات کو مد رکھتے ہوئے کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان چھا گیا۔ پاکستان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نہ صرف پوری اسلامی دنیا کے فرض کو پورا کیا بلکہ اپنا قرض بھی اتار دیا۔ پاکستان نے اسرائیل کی صہیونی اور غاصب ریاست کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ اس کی آنے والی 100 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اسرائیل جو خود کو سپر پاور سمجھتا ہے، بے گناہ بے داغ لوگوں پر بمباری اور ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑتا ہے، اس کا کرپٹ ترین وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اس وقت صرف ایک نام سے ڈرتا ہے، وہ نام ہے پاکستان کا۔ نیتن یاہو کا گریٹر اسرائیل کا خواب پاکستان نے نہ صرف چکنا چور کر دیا بلکہ صہیونی ریاست کے اسلامی دنیا میں بے چینی پھیلانے والے اور خوراک کی جنگ بھڑکانے کے منصوبے کو بھی ناکام بنا دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو امریکی چینلز پر بیٹھ کر مذاکرہ خیز دعوے کر رہے ہیں۔ اس وقت صہیونی ریاست کے وزیر اعظم کی گھبراہٹ اور بے چینی کی کیفیت ایسی ہے کہ نیتن یاہو نے خود اعتراف کیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جو اسرائیل کو سب سے سخت وقت دے رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ نیتن یاہو نے جو کچھ کہا اور یہ دعوے کس طرح گمراہ کن ہیں، ہم اس ویڈیو میں تفصیلاً بات کریں گے۔ ایران جنگ ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تباہی بن چکی ہے۔ امریکہ اس جنگ میں اب تک ایران کے ہاتھوں تقریباً 40 اپنے فائٹر جیٹس کھو بیٹھا ہے۔ امریکی کانگریس مین ایڈورڈ کیس نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس جنگ کے دوران 39 امریکی فائٹرز ہلاک ہو گئے۔ یہودی لابی کے خریدے ہوئے امریکی میڈیا اور سینٹر لنجے گراہم جو اب جہنم واصل ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی زہر اگلنا
شروع کیا تھا، لیکن اب وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں، اب وہ مر چکے ہیں۔ ٹرمپ نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں پاکستان کے کردار کے بارے میں مکمل طور پر اعتماد ہے اور صرف پاکستان اس خطے میں امن لا سکتا ہے۔ اب جب واشنگٹن اور تل ابیب کے تمام کارڈز ناکام ہو چکے ہیں تو نئی دہلی کی طرف روایتی طور پر انگلی اٹھائی گئی ہے۔ اسرائیل کی پہلی پر بھارتی میڈیا نے پھر سے پونچھ اور کرشنا ویلی سیکٹرز میں لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کا پرانا ڈھول بجانا شروع کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ہندوستان مشرقی سرحد پر کوئی مہم جوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو 27 فروری اور 10 مئی سے بھی زیادہ تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ مرکزی حد کے بعد پاکستان نے نہ صرف ہندوستان بلکہ اسرائیل کی آنکھوں میں کانٹا بننا شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان نے نہ صرف گریٹر اسرائیل کا غبارہ توڑا بلکہ سلافی میدان میں آ کر ثابت کیا کہ اب طاقت کا توازن اصل میں کس کے پاس ہے۔ نیتن یاہو پاکستان کے تہہ خانوں کے بارے میں روتا ہے اور اس کا خریدا ہوا میڈیا من گھڑت کہانیاں بناتا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کی شٹ اپ کال کے بعد جنگ بازوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ ناظرین، پہلے بات کرنے والے ہیں ایران کے ہاتھوں امریکی طیاروں کی تباہی کی۔ جب امریکہ نے اسرائیل کے بہانے ایران پر جنگ کا اعلان کیا تو ابتدائی دنوں میں خبریں آنے لگیں کہ امریکی تیاریاں ایران کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت نہ صرف وائٹ ہاؤس بلکہ سینٹ کام اور پینٹاگون بھی انکار کر رہے تھے۔ ایران نے نہ کوئی میزائل نہیں گرائے، یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس ایسا دفاعی نظام نہیں ہے جو امریکی میزائل گرا سکے۔ امریکی کانگریس مین ایڈورڈ کیس نے اعتراف کیا ہے کہ ایران جنگ میں 39 امریکی جہاز تباہ ہوئے۔ ایڈورڈ کیس نے سینٹ کام کمیٹی کے سامنے خصوصی سیشن کے دوران پینٹاگون CFO جی ہارگس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ جب ایران جنگ میں امریکہ کے نقطۂ نظر کے بارے میں پوچھا گیا، جی ہارگس نے کئی سوالات کے مبہم جواب دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کانگریس مین ایڈورڈ کیس نے کامبیٹ ریڈینس کی تباہی کے حوالے سے وار زون ویب سائٹ کا حوالہ دیا۔ اس امریکی ویب سائٹ ڈیوار زون کی رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف 39 دن تک چلنے والی جنگ میں امریکی فضائیہ نے 13,000 پروازیں بھریں۔ اس عرصے میں 39 امریکی جہاز جہنم واصل ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکی ٹی وی پر بیٹھ کر انٹرویو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث ہے۔ جب ہم سوشل میڈیا پر ان اکاؤنٹس کا سراغ لگاتے ہیں جو اسرائیل پر لعنت بھیجتے ہیں تو ان کا فیڈ پاکستان کے کسی تہہ خانے یا سیلر سے نکلتا ہے۔ نیتن یاہو کا دراصل بیان اس کی شکست کا اعتراف ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب سنائل ہو چکا ہے، اس لیے اسرائیلی حکام کو طبی بنیادوں پر نیتن یاہو کو عہدے سے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ وہ ملک جو خود کو جدید ترین ٹیکنالوجی انٹیلیجنس کا بادشاہ سمجھتا تھا، اب نہ صرف جنگ بلکہ انفارمیشن وار اور سوشل میڈیا کے میدان میں بھی بری طرح شکست کھا چکا ہے۔ نیتن یاہو کا پاکستان کے تہہ خانوں کا ذکر بہت تشویش کی بات ہے۔ اسرائیل دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں میں اپنے خلاف بڑھتی ہوئی شدید نفرت کو ہضم نہیں کر پا رہا۔ اس عالمی عوامی بیداری کو قبول کرنے کی بجائے اس کا تمام ملبہ پاکستان کے کی بورڈ فائٹرز پر ڈال کر اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صورتحال اب بدل چکی ہے۔ سپر پاورز کے $1 ٹریلین PR بجٹ اور جھوٹے بیانیے پاکستان کے انہی خفیہ تہہ خانوں سے نکلنے والی سچائی کی چنگاریوں نے تباہ کر دیے ہیں۔ مغربی اور مشرقی سلطنتوں میں اپنے پیادوں کو شکست کھاتے دیکھ کر نیتن یاہو کا شور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب اس عالمی شطرنج کے کھیل میں پیادے بدل چکے ہیں، چالیں الٹ ہو گئی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے الزام لگایا ہے کہ کئی مصنفین بوٹ فارمز اور جعلی لیف ایڈریسز کے ذریعے سوشل میڈیا کو منظم طریقے سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس حربے کا مقصد امریکی عوام میں اسرائیل کی حمایت کمزور کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیتن یاہو کا یہ چونکا دینے والا بیان دراصل اس عالمی رسوائی کا اعتراف ہے جو اسرائیل کو ہر محاذ پر بھگتنی پڑی ہے۔ پاکستان جیسے یہ قوتیں تہہ خانوں میں قید دیکھنا چاہتی ہیں۔ نیتن یاہو پاکستان کے تہہ خانوں کے بارے میں نہیں رو رہا بلکہ اس سچائی سے خوفزدہ ہے جو ڈیجیٹل سرحدوں کو توڑ کر پوری دنیا میں اسرائیلی بیانیے کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ طاقت صرف ٹینکوں اور ہتھیاروں سے نہیں بلکہ عزم اور سچائی کی طاقت سے بھی لڑی جاتی ہے۔
تاہم انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تہہ خانے کی ثقافت اسرائیل میں موجود ہے۔ پاکستان میں تہہ خانے بنائے نہیں جاتے، بلکہ پاکستان تہہ خانوں میں دھکیلنے والا ملک ہے۔ اسرائیل جب تک پاکستان کے روایتی دفاعی جذبات سے ڈرتا تھا، نیتن یاہو کا یہ پروپیگنڈا دراصل واشنگٹن اور تل ابیب کے اتحاد کو بچانے کی آخری اور ناکام کوشش ہے، کیونکہ عام لوگ اب اسرائیل کو اندھادھند فنڈز اور ہتھیار فراہم کرنے کے سخت خلاف ہیں۔ امریکہ کو ایران کے ہاتھوں تباہ ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے ٹرمپ کا پاکستان پر بڑھتا ہوا اعتماد ہو یا ہندوستان کی بے وقوفانہ دھمکیاں۔ یہ سب اس بات کی گواہی ہیں کہ خطے میں طاقت کا توازن جو ہے اب وہ بدل چکا ہے۔ اسرائیل کے خلاف لائن آف کنٹرول پر کوئی آپریشن شروع کرنے کی جرات کرے تو پاکستان کا جواب پروپیگنڈے تک محدود نہیں رہے گا۔ پاکستان کا جواب 27 فروری اور 10 مئی صرف ٹریلر تھا۔ اس بار حساب اس طرح صاف کیا جائے گا کہ بھارتی قیادت کو دوبارہ ڈھول بجانے کا موقع تک نہیں ملے گا۔ پاکستان کے پاس نہ صرف خود کا دفاع کرنے کی صلاحیت موجود ہے، بلکہ مسلم امت کے خلاف بنائے گئے ہر جال کو پاکستان توڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور پاکستان اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ 17 اگست ایران اور امریکہ کے درمیان آخری دن ہے۔ جی ہاں، 60 دن کی سیز فائر کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ ترکیہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور امریکہ مصالحت کر چکے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی مصالحت نہیں ہوئی۔ 17 اگست کے بعد لڑائی میں واپس آنے کو تیار ہیں اور ہم امریکہ کو چیرنے کو تیار ہیں۔ اگر کوئی صورتحال سامنے نہیں آتی تو سوچیں 17 اگست کا وقت پوری دنیا کے لیے کتنا اہم ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ نے 60 دن کی سیز فائر میں 12 دن حملے کیے، ایران نے 14 دن حملے کیے۔ ایران نے 2 دن پہلے بھی حملہ کیا ہے اور 1 دن پہلے بھی حملہ کیا ہے، اس سے 1 دن پہلے بھی حملہ کیا ہے، تو آپ کو سیز فائر نام کی کوئی صورتحال نظر ابھی تک نہیں آئے گی۔ اسے ذہن میں رکھیں کہ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ سیز فائر معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ترکیہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مکمل جھوٹ بولا، ہم نے ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ اب اس پورے کھیل کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جنگ کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف 48 گھنٹے بعد امریکہ نے بات چیت پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ اب آپ کس منہ سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اسے مزید 60 دن کے لیے بڑھا دیں تاکہ ہم امریکہ پر حملہ نہ کریں؟ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ٹرمپ اقتدار میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ لوگ خود آئیں اور ٹرمپ کو گرا دیں۔ آپ کے انتخابات ووٹوں کے ذریعے کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ ووٹ آؤٹ کریں، ٹرمپ کو برطرف کریں اور پھر جے ڈی وینس کو لائیں، کیونکہ اس کے بعد ڈیموکریٹس کی اکثریت ہوگی۔ اسے سینٹ سے بھی منظور کروائیں، یہاں سے بھی کروائیں اور مکمل اعتبار حاصل کریں۔ ان تمام حالات میں ٹرمپ کو برطرف کرنے کے بعد جے ڈی وینس یا کسی اور کو لائیں، کیونکہ جے ڈی وینس خود بخود آ جائے گا۔ یہ ایسا انتخابات نہیں جس میں آپ کو کچھ کرنا پڑے۔ تو اس نے کہا ہے کہ اس بار ہم امریکہ کے ساتھ ایسا کچھ کریں گے۔ اگر مستقبل کا ہر امریکی صدر یا دنیا میں کوئی بھی شخص ایران پر حملہ کرنے کے بارے میں 1000 بار سوچے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس حملے کی قیمت کیا چکانی پڑے گی۔ اس نے آئل مارکیٹ سے کہا ہے کہ ہم لوگ کس فہم میں نہ رہیں، کوئی ایسا کیس ہونے والا نہیں، ہم امریکہ کے ٹکڑے کر دیں گے اور ہم ایسا کرنے والا پہلا ملک ہوں گے۔ دیکھیں، ایسا صورتحال یہ ہے کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں وہ معاملہ ہے جو اس وقت دنیا کے سامنے چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں اصل مسئلہ اور اصل بات کیا ہے جو آپ کو سمجھنا ہے؟ صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت امریکہ کے لیے اس پوزیشن میں رہنا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ امریکہ کے میزائل ختم ہو رہے ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کے میزائل تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ جتنی لمبی جنگ ہوگی ایران اتنا ہی تجربہ حاصل کرے گا۔ ہم ہر روز ایران کے استعمال سے زیادہ میزائل بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کی رفتار ان کے استعمال یعنی فائرنگ کی رفتار سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر ہم 10 میزائل دیر سے فائر کریں تو ہم 20 بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ اسی لیے ایران کے میزائل سٹاک ختم نہیں ہو رہے، ہم اب بھی میزائل تیار کر رہے ہیں اور یہ عمل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ہے کہ ڈرون تیار کیے جا رہے ہیں اور ڈرون بھی کئی سالوں سے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ ہمارے میزائل اب ٹرمپ اور اس کے ملک پر برستے رہیں گے۔
تو اب اسے ذہن میں رکھیں کہ اس نے کہا ہے کہ ایران صرف اپنے موجودہ اسٹاک پر انحصار نہیں کرتا بلکہ ہم نت نئے میزائل بنا رہے ہیں۔ تو نئے میزائلوں کی ٹیکنالوجی بھی بہت خطرناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نئے میزائلوں کی ٹیکنالوجی پرانے سے بھی کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ دراصل ایران اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس جو نئے میزائل ہیں وہ زیادہ تباہ کن ہوں گے، اور جب ہم انہیں میدان میں تعینات کریں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کس سے الجھ لیا ہے، اور جو بھی صورتحال آپ سمجھیں گے آپ اس میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتے۔ امریکہ اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ امریکہ کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، صورتحال جیسے چاہیں بنا سکتے ہیں، لیکن یہ واقعی ایک چیلنجنگ صورتحال ہے امریکہ کے لیے، اور یہ صورتحال اتنی آسان نہیں ہے جتنی پوری دنیا سوچ رہی ہے۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنی پوری دنیا سوچ رہی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئل مارکیٹ دوبارہ پھٹنے والی ہے۔ آئل مارکیٹ پہلے ہی پھٹنا شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دشمن کا جو بھی ہیڈ لینڈ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اسے تباہ کرنے کا اپنا مکمل ہدف حاصل کرنا ہے۔ آپ اس سے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنی کمیونٹی سے کہا ہے کہ 2 سال کی لڑائی ہوگی، یعنی کہ انہوں نے اپنی عوام کو بتا دیا ہے کہ یہ لڑائی 2 سال چلنے والی ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی صورتحال یہ ہے کہ ایران کے پاس اب بھی بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے۔ نہ اسرائیل اور نہ امریکہ ایران کے راز جانتا ہے، بلکہ کچھ اندازہ نہیں، لیکن سب کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایران کے پاس کم از کم 2 سال جاری رکھنے کی طاقت موجود ہے۔ اگر آج جنگ شروع ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ 2 سال ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ امریکہ کی اگر کوششوں کو دیکھا جائے تو امریکہ کی بین الاقوامی کوششوں کو آپ ان تمام چیزوں کو 2 سال تک حل ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ 2 سال تک چیزیں آسان نہیں ہوں گی۔ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، اور 2 سال تو دور کی بات ہے، ایسی صورتحال میں آپ چند مہینے بھی نہیں ٹک سکتے۔ یہ دنیا بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ اصل میں وہ مسئلہ ہے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس میں کب تک زندہ رہیں گے، یعنی یہ معاملہ کب تک جاری رہے گا؟ ابھی کچھ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیا حالات پیدا ہو سکتے ہیں، مستقبل کے معاملات کیا ہیں، جو بھی آپ کہیں یہ موجودہ صورتحال بتا رہی ہے کہ نہ امریکہ کے پاس اس وقت کچھ ہاتھ میں ہے اور نہ ہی ایران کے پاس۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تمام ممالک اس وقت کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے امریکہ کے اتحادی اس نے ٹرمپ سے کہا ہے کہ دیکھیں ہم اس صورتحال میں نہیں رہ سکتے۔ اس صورتحال میں جس میں آپ نے رکھا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے جنگ میں کہیں اور ہے اور نہ ہی امن ہے، کیونکہ آپ ہی کسی سرمایہ کار سے دیر سے نہیں کہتے آؤ بھائی ہمارے ملک کے تمام سرمایہ کار، ارب پتی اور چھوٹے بڑے سرمایہ کار جو پراپرٹی خریدتے ہیں، ان سب کے ہاتھ اس وقت بند کیوں ہیں؟ اب حقیقت میں اگر امریکہ جی سکتا تو اب تک جیت چکا ہوتا، لیکن امریکہ بری طرح شکست کھا چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تمام ممالک اب ایران کی شرائط قبول کرنے کو تیار ہیں۔ صرف ایک ٹرمپ نے انہیں کہا ہے کہ اگر آپ ایران سے اس کے گھروں کو کھلوا دیں تو میں کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم ایک بڑی شرط سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، تو جب بھی کوئی ایسی شرط ہوگی جس سے ہم پیچھے ہٹ سکیں تو باقی صورتحال کیا ہے؟ تو کہیں آپ سمجھیں کہ معاملات پھر سے اس سطح پر آ گئے ہیں جہاں وہ ہوا کرتے تھے، اور وہ صورتحال وہ نہیں جو مثالی صورتحال کہلاتی ہے۔ امریکہ نے جتنی کوششیں کی ہیں لیکن نتائج اس کے حق میں ابھی تک نہیں آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نتیجہ نہیں نکل رہا تو اب کیا کریں؟ ٹرمپ نے آج ہی بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب مکمل طور پر امریکہ نے نیست و نابود کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی ایران کی نیوی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، ایران کے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ اگر ایران کے پاس کچھ نہیں بچا تو امریکی صدر کو یہ بیانات دینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ امریکی صدر اب تک حملہ کیوں نہیں کر رہے؟ اگر آپ اس وقت یہ کہیں کہ آپ کو صرف ایک راستہ نظر آتا ہے تو اس وقت صرف ایک راستہ نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ ایران سے نکل جائے، کیونکہ جتنا ایران معاملے کو تاخیر ہوتا دیکھتا ہے اتنی ہی اس کے مطالبات بڑھتے ہیں۔ اب سوچیں، انہوں نے یہ شامل کر دیا کہ امریکہ یہاں سے اپنے اڈے ہٹائے گا اور چلا جائے گا، اور یہ چیز پہلے اختیار نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیز اب واضح ہو چکی ہے۔